وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الشاکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم میرا شکر ادا کرو اس میں اضافہ کر دوں گا. یہ قرآن حکیم کی وہ آیت ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں پر اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اور اس کا شکر ادا کرو. اسی طرح ایک اور مقام پر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو 4 چیزیں عطا ہوئیں اسے دنیا و آخرت کی خیر عطا ہوئی. پہلی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا دل، ذکر سے تر زبان، مصائب پر صبر کرنے والا جسم، اور جان و مال آبرو میں خیانت نہ کرنے والی بیوی. ناظرین کرام، آج بڑا متبرک دن ہے. آپ سب کو اندازہ ہے، ہماری ساری قوم کو پتہ ہے کہ آج 14 اگست ہے. یہی وہ مبارک دن تھا، 14 اگست کو 27 رمضان المبارک تھی، لیلۃ القدر کی رات تھی، جب اللہ تعالیٰ نے وہ مملکت خدا داد پاکستان ہم کو عطا کی تھی. یہ مملکت خدا داد پاکستان یہ عطیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اسی لیے ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. یہ کیا بات تھی کہ یہ لیلۃ القدر کی رات کو بن گیا؟ یہ مملکت جو تھی یہ کس طرح وجود میں آئی؟ اس پہ کس کی نگاہ کرم تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بشارات اور آپ کی نگہ پاک اس وطن کی طرف ہے. یہ وہ وطن تھا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی خوشبوئیں آتی تھیں. ہم آج بات کرتے ہیں کہ یہ سلطنت مدینہ کا پرتو ہے سلطنت پاکستان. یہ سلطنت مدینہ نہیں ہے، ریاست مدینہ نہیں ہے. ریاست مدینہ پوری تاریخ میں ایک ہی ہے. یہ ریاست مدینہ کا پرتو ہے. کیوں پرتو ہے؟ ان دونوں میں مماثلتیں ہیں. ریاست مدینہ جب وجود میں آئی تھی تو نظریہ پہلے تھا اور زمین کا ٹکڑا بعد میں ملا تھا. ریاست مدینہ جب وجود میں آئی تھی تو مسلمان تعداد میں کم تھے اور جو نصارہ تھے وہ تعداد میں زیادہ تھے. جب مملکت پاکستان وجود میں آئی، نظریہ پہلے تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ پہلے لگایا گیا نعرہ. خطہ زمین ہمیں بعد میں ملا تھا. پاکستان کا نام جو ہے 1933 میں چودھری رحمت علی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے انہوں نے رکھ دیا تھا. 1933 میں بلکہ 30 میں ہی رکھ دیا تھا. تو نظریہ پہلے آیا تھا، خطہ زمین ہمیں بعد میں ملا تھا. اسی طرح مسلمان سلطنت مدینہ میں مالی طور پہ بہت کمزور تھے. آپ کو پتہ ہے اس وقت کے کیا حالات تھے کہ کئی دن تک فاقے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار کرنے پڑے. یہ حالت تھی. یہاں بھی مسلمان جو تھے مالی لحاظ سے کمزور تھے. اسی طرح وہاں جو قوتیں جو تھیں مسلمانوں کے خلاف تھیں، دور کے جو تھے مسلمانوں کے خلاف تھے، مشرکین مکہ کے خلاف تھے. یہاں پر ہنود و نصارہ، ہنود یہاں بھی ہمارے مخالف تھے. وہ جو سلطنت تھی وہ چند محلوں پہ تھی. 150 مسلمانوں نے ہجرت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر وہ ریاست جو چند محلوں پہ تھی، چھوٹی سی مدینہ کی بستی، پھر وہ پھیلتی 10 برس کے عرصہ میں 10 لاکھ مربع میل پہ پھیل گئی تھی. اور یہ سلطنت پاکستان جو تھی اس کا یہ پرتو کیوں ہے؟ سلطنت مدینہ کے باسی جو تھے، اس کے رہنے والے خوش بخت جو تھے، ان کا نظریہ تھا نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر. یہاں بھی بھروسہ اسی ذات پاک کے ساتھ تھا.
اسی ذات پاک کے ساتھ تھا تو اقبال کہہ اٹھا تھا جس نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حسن انتظام بھی تھا اور رب تعالیٰ کا حسن انتخاب تھا کہ دو شخصیات اس نے آگے لگا دی، ہمارے وکیل بنا دیے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال۔ وہ ایک زمانے میں جب طالب علم تھا، 1960 کی بات ہے، 62 کی، تو اسکول میں ایک نظم پڑھی تھی جس میں انعام ملا اور آج یاد آ رہا تھا کہ تو نے ظلمت کو چاند اور تارے دیے، قائد اعظم کے بارے میں تھا، تو نے ظلمت کو چاند اور تارے دیے، ایک شب تار کو چاندنی بخش دی، تو نے ظلمتوں کو، تو نے بے کسوں کو سہارے دیے، ان سہاروں کو ایک نئی زندگی بخش دی، ایک شاعر نے کچھ خواب پارے دیے، تو نے تعبیر کو زندگی بخش دی۔ کچھ الفاظ میرے آگے پیچھے ہو گئے، بہت پرانی بات ہے، آج یاد آ رہا تھا۔ ناظرین کرام، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 14 اگست 47 کو تقریر کرتے ہوئے کہا قائد اعظم کی موجودگی میں کہ ہم اقتدار آپ کو منتقل کر رہے ہیں اس توقع کے ساتھ کہ آپ شہنشاہ اکبر اعظم کا جو تصور اسلام ہے اس کو، نظام کو رائج کریں گے۔ قائد اعظم فوراً کھڑے ہوئے اور غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے دو ٹوک فرمایا، ہم مدینۃ النبی میں ریاست مدینہ کا نظام رائج کریں گے، اسی کو ہم اپنے لیے آئیڈیل اور مثال سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام، دوسری بات میں کر کے اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں گا۔ 21 جون 1937 کو قائد اعظم کو علامہ اقبال خط لکھتے ہیں، کہتے 4 واقعات ہو چکے ہیں ہندوؤں کی طرف سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو متحد کریں اور ہم ایسا خطہ زمین حاصل کریں جس میں حضور رحمت اللہ عالمین کی ناموس کی ہم حفاظت کر سکیں۔ یہ اس وقت تک غازی علم الدین شہید جو تھا ناموس رسالت پہ قربان ہو گیا تھا، غازی عبدالقیوم جو تھا وہ قربان ہو گیا تھا۔ یہ ریاست اس پاک خون کے قطرات کے تصدق میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے لے کر ہمیں عطا کر دی تھی۔ یہ خیال رکھنا چاہیے یہ ریاست اس وقت تک قائم رہے گی جب تک پاکستان کی بقا ناموس رسالت سے وابستہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس میں ہم نے کوئی کوتاہی کر دی، ہم نے کوئی کمزوری کر دی تو پھر اس ریاست کی بقا بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے یہ جنہوں نے بنایا تھا اس کا اولین مقصد یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت، قرآن کا نظام، اسلام کا نظام نافذ کرنا۔ ہم اس میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ڈاکٹر سعیدی سے میں شروع کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر، میں تو کبھی کبھی مایوسی گناہ ہے اسلام میں، یہ اپنا جو ہے یوسف عرفان یہ بڑی امیدوں کی باتیں کرتا ہے، لیکن میرا تو یہ حال ہے کہ ہم باغ تمنا میں دن اپنے گزار آئے، آئی نہ بہار اب تک شاید نہ بہار آئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا، کار دریا میں بھی آ نکلے گی سورج کی کرن، مجھ کو آتا نہیں محروم تمنا ہونا۔ یقیناً امید رکھنا، آگے بڑھنا اور اپنا فرض ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ 2 پہلو روحانی اس کی اساس کے میں عرض کر کے اس نعمت کے شکر کی طرف بڑھیں گے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت تحریک پاکستان پورے زوروں پر تھی
تو آپ پر بہت دباؤ ڈالا گیا، اور اس وقت ٹیوانا وزارت جو ہے وہ بڑی طاقتور قسم کی وزارت تھی اور کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا، تو آپ کو جیل میں ڈالا گیا، آپ کو نفسیاتی حوالے سے پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن آپ ڈٹ گئے، اور پھر جب موت کی دھمکی دی گئی تو آپ نے جواب میں لکھا کہ اللہ کے میں نے 99 نام پڑھے ہیں اور ان میں سے خضر حیات ٹوانا اللہ کا کوئی نام نہیں ہے۔ اور جب یہ کام بھی نہ چل سکا تو پھر اس نے اپنے خاندان کی کچھ خواتین بھیجی، اور وہ خواتین ننگے پاؤں رسم تھی، اور اس کے بعد اپنے دوپٹے آپ کی خدمت میں پیش کیے، تو اس کا مطلب تھا اگر مائیں بہنیں آ جائیں تو اس کے بعد وہ بات مان لی جاتی تھی۔ تو خواجہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا یہ وہ درگاہ ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا، لیکن ہم کیا کریں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی منظوری دے دی ہے اور یہ بن کر رہے گا، اس لیے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ دوسری اس کی جو بات ہے وہ خواجہ غلام نصیر الدین، نہیں اب تقاضوں پہ آ جائیں، جی تقاضوں پر آ جاتے ہیں۔ تقاضوں کے حوالے سے جو چیزیں تقاضوں میں آتی ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آزادی کا شعور بیدار کیا جائے، اور یہ دن بڑا قیمتی دن ہے۔ آزادی کا شعور کیسے بیدار ہو سکتا ہے؟ اس کی کئی جہتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک جہت یہ ہے کہ جو دنیا بھر میں مسلم اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو دیکھا جائے، اور ہم جس حال میں زندگی گزار رہے ہیں اس کو دیکھا جائے، تو اس سے احساس پیدا ہوگا نئی نسل کو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دوسرا پہلو آزادی کا شکر، سب سے پہلے شکر کرنے کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ بنیاد کیا ہے اس ریاست کی، تو بنیاد کی طرف آپ نے اشارہ کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہے، اور جس ملک میں 1500 کے لگ بھگ کیسز ہوں اور کسی ایک کیس میں بھی تو اہانت کے مرتکب کو سزا نہ ملی ہو، قومی اسمبلی میں بھی یہ ایشو اٹھا ہے اور وزراء نے اٹھایا ہے، تو ظاہر ہے پھر ہماری جو سالمیت ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے، تو تقاضے کے اندر یہ بھی شامل ہے۔ اسی طرح دوسرا پہلو جو ہے تقاضوں کے اندر یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی جو معاشی خوشحالی ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ وہ کیسے ہوگی؟ فی کس آمدنی جب اکٹھی ہوتی ہے تو وہ قومی آمدنی بنتی ہے۔ ہمارے ہاں مزاج یہ ہے کہ ہم تنقید کرتے ہیں لیکن اپنے حصے کا کام نہیں کرتے۔ جو اپنے حصے کا کام کرے وہ اسے تنقید کی اجازت ہونی چاہیے، وہ تنقید مثبت ہوگی، ورنہ یہاں بیٹھ کر ہم محلات کھڑے کرتے ہیں، فکر کے عمارتیں کھڑی کرتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ خیالی ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح مطالبہ پاکستان کے حقیقی مقاصد سے آگاہی یہ بھی پیش نظر رہنی چاہیے۔ کیوں کیا تھا؟ یہ کوئی زمین کا ٹکڑا تو نہیں تھا۔ قائد اعظم نے کہا تھا ہمارا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے، جو قرآن نے دیا ہے، اس کے مطابق ہم بنائیں گے۔ یہ تجربہ گاہ ہوگی، لیبارٹری ہوگی جس کے اندر اس ریاست مدینہ کے اصولوں، اس نظام کو ہم بنا کے دکھائیں گے، نافذ کر کے دکھائیں گے۔ جی حضرت صاحب خوب نافذ ہوا ہے جی، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم آج انڈیپینڈنس ڈے جو ہے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یوم آزادی اس کو منا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ اطاعت حکم الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، وہ ایام جب میں تم پر اپنا خاص کرم کر دوں، تمہیں کوئی نعمت عطا کروں تو ان کا تذکرہ کیا کرو۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا تذکرہ کرنے کے لیے آج یہاں موجود ہیں، اور اس کے تقاضوں کے شکر ادا کرنے کے لیے۔ ویسے ہم نے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اس کا شکر ہے، آدھا تو ہم نے شکر جو تھا وہ اتار دیا، اس کا یوسف جواب دے گا، باقی آدھا جو ہے اس کے ہم در پہ ہے۔ جی اسلام ہر قدم پر آزادی کا سبق دیتا ہے اور درس دیتا ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات آپ دیکھیں تو روزے کے کفارے میں بھی غلام کی آزادی ہے، زہار کے کفارے میں بھی غلام کی آزادی ہے، قسم کے کفارے میں بھی غلام کی آزادی ہے۔ اسلام آزادی کی بات کرتا ہے اور غلامی سے نجات دینے کی بات کرتا ہے۔ یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں پاکستان، ہندوستان جو ہے وہ تقسیم ہوا، میں کہتا ہوں نہیں، پاکستان تقسیم ہوا ہے۔ اس کی بنیادی پاکستان تقسیم ہوا، ہندوستان تقسیم نہیں ہوا، وہ بھی پاکستان ہی ہے۔ اس لیے کہ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنَّ أَوَّلَ مَحْبَتَ اللَّهُ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ الْهِنْدِ، یہ میزبان اول، یہ سرزمین میزبان اول ہے، آدم علیہ السلام کا ظہور یہاں ہوا۔ اس پر رائٹ ہمارا ہے، مسلمانوں کا رائٹ ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی، اسلام جو ہے وہ غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔
اس کے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک اسلام ہی اسلام ہے، اور انشاءاللہ یہ دین جو ہے ہر جگہ ہمیں نظر آئے گا۔ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ ریاست مدینہ کا عکس جمیل ہے پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ دونوں نظریاتی مملکتیں ہیں اور دونوں نظریے کی بنیاد پر قائم کی گئیں اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم کی گئیں۔ لوگوں نے اس کو مٹانے کی کوشش کی، اور کہنے والوں نے کہا کہ زمین، حسین احمد مدنی نے کہا تھا کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں۔ علامہ اقبال تڑپتے فرمایا قومیں دین سے بنتی ہیں، سرزمین سے نہیں بنتی۔ اگر قومیں سرزمین سے تشکیل پاتی تو ابو لہب جو ہے اس ملت کا حصہ ہوتا، ابو جہل اس ملت کا حصہ ہوتا۔ نسب ایک، حسب ایک، زبان ایک، رنگ ایک، نسل ایک، علاقہ ایک، اور کوئی جغرافیائی حد بھی نہیں ہے۔ ایک جگہ رہنے کے باوجود وہ اس ملت میں شامل نہیں ہوئے، لیکن صہیب رومی کو دیکھیے، بلال حبشی کو دیکھیے، سبحان اللہ، سلمان فارسی کو دیکھیے۔ قائد اعظم نے بھی یہی بات کی۔ قائد اعظم نے کہا مجھے دکھ ہے ان علماء پہ، ان مشائخ پہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ قومیں جو ہیں اوطان سے بنتی ہیں۔ یہ کیا بات وہ کر رہے ہیں؟ بڑی عجب اسلامی نظریے کی یہ سراسر جو ہے وہ توہین بھی ہے، اور اسے کہا کہ اسلامی نظریے پہ حملہ ہے، اسلامی نظام پہ حملہ ہے۔ بے شک اس میں کوئی بات، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیراہن اس کا وہ ملت کا کفن ہے، اس کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کس نے کہہ دیا کہ قومیں جو ہیں یہ اوطان سے تشکیل پاتی ہیں؟ قومیں اوطان سے تشکیل نہیں پاتی، دین سے تشکیل پاتی ہیں۔ المسلم ملت واحدہ، ملت الواحدہ، سبحان اللہ۔ اور منیر نیازی جو ہے وہ الگ رومانوی شاعر ہے، لیکن اس کا شعر مجھے بہت پسند ہے۔ وہ کہتے ہیں تو بھی ہجرت کردہ ہے شہر مدینہ کی طرح، ہم نے دہرائی ہے رسم ایک رسم اپنے آبا کی طرح۔ تو یہ ریاست مدینہ کا عکس جمیل ہے، اور پاکستان ایک نور ہے، اور نور کو فنا نہیں ہے، انشاءاللہ نور کو بقا ہے۔ جی اپنا یوسف عرفان، سنو اے ساکنان خاک و پستی، صدا کیا آ رہی ہے آسماں سے کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاوداں سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزادی انمول نعمت ہے، ٹھیک، اور تعلیمات اسلامی کا نچوڑ ہے آزادی، حریت، جرت، ہمت۔ غلامی کے آداب کبھی نہیں سکھائے گئے۔ ٹھیک، جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اور تحریک پاکستان کے تقاضے، ہماری ذمہ داری اور تعلیمات اسلامی، ان تینوں کا نچوڑ یہ ہے کہ پاکستان نے، میں ذاتی یعنی میری جو تحقیق ہے اس کے مطابق پاکستان نے اپنے مقاصد کافی حد تک حاصل کر لیے ہیں۔ کر لیے ہیں۔ اچھا، اگر آپ ایسٹ پاکستان کا بھی ذکر کرتے ہیں تو انہوں نے سیپریٹ ضرور کیا ہے، ورلڈ پاورز نے مل کے، اکیلا اندرا گاندھی نہیں کر سکی۔ ٹھیک ہے، اور اندرا گاندھی کا بھی اللہ نے جو انجام دکھایا وہ ناکام انجام ہے، وہ کامیاب انجام نہیں ہے، اور جنگ تو ابھی جاری ہے۔ جیسے جس نے پاکستان کو توڑنے میں جس کا کوئی ہاتھ تھا، ان کی سب کی ڈیتھ ان نیچرل ہوئی ہے اور نسلیں تباہ ہو گئی۔ اور جیسے حضرت علامہ کا فرمان ہے، لالے این چمن آلودہ رنگست ہنوز، سپرس دست مئی انداز کے جنگست ہنوز، کہ اس امت کے ساتھ جنگ کفار و مشرکین کی تاحال جاری ہے، آپ سے ہتھیار مت ڈالیں، اپنے گھوڑے تیار رکھیں۔ اب یہ دیکھیے کہ انڈیا چاہتا تھا کہ اس پاکستان کو اپنا حصہ بنا لے، حصہ وہ نہیں بنا، اس کی ایک اسلامی تشخص کی کیفیت محفوظ ہے۔ اب دوسری بات کہ تحریک پاکستان کا حصول جو تھا یہ پہلا مقصد تھا، استحکام دوسرا مقصد ہے، اور اس کی توسیع یعنی تیسرا مقصد ہے۔ توسیع کا حوالہ میں وہاں دینا چاہوں گا کہ 3 جون پلان کے بعد قائد اعظم علیہ الرحمہ کی ملاقات مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کے ہوئی، اور وہ بدر الدین کلکتہ والے ایک تاجر تھے ان کے گھر پر، اور مولانا صاحب نے گلہ کیا کہ جناح صاحب آپ نے مسلمانوں کو 3 حصوں میں بانٹ دیا، ایک حصہ ایسٹ پاکستان، دوسرا ویسٹ پاکستان، تیسرے ہم لوگ۔ تو قائد اعظم نے کیا جواب دیا؟ قائد اعظم نے کہا کہ برٹش گورنمنٹ میں سکت نہیں ہے حکومت کرنے کی، اب انہوں نے جانا ہی ہے۔ مغربی طرز حکومت، طرز جمہوری کے تحت وہ سارا اقتدار ہندوؤں کو دینا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں سے حکومت لی ہے اور ہندوؤں کو دینا چاہ رہے ہیں، جو 1000 سال کی غلامی کے بعد تازہ دم ہو کر جب آئیں گے تو بقیہ ہماری قبر وہ توڑ دیں گے۔ تو میں نے یہ چاہا ہے کہ انگریزوں کے جاتے جاتے میں کچھ نہ کچھ رقبہ آزاد لے لوں، اور اپنے ماضی کو، روشن ماضی کا احیاء کر کے دلی کی تقدیر کا فیصلہ گولہ بارود سے ہونا ہے، تلوار سے ہونا ہے، جمہوری طرز حکومت سے نہیں ہونا۔
یہ اور اس پر مولانا ابوالکلام آزاد جو مولانا ڈاکٹر ظفیر احمد صاحب نے نوائے وقت میں لکھا تھا یہ مضمون، اور حضرت استاد محترم پروفیسر مرزا منور صاحب نے بھی کئی جگہ کوٹ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اٹھے، گلے لگائے اور کہا کہ جو آپ نے کیا اچھا کیا. اور مولانا ابوالکلام آزاد پاکستان کی فضا سے گزرتے ہوئے یعنی قائد اعظم کے مزار کراچی رکے. بھائی یہ طاءاللہ شاہ بخاری مرحوم نے بھی تو کہا کہ یہ مسجد ہے، اب مسجد بن گئی، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب دوسرا یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے تقاضے کیا ہیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست دی اور اس ریاست کے دفاع کو اتنا مضبوط کیا کہ اس کے بعد آنے والے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاست کے آئینی، قانونی اور دستوری خاکہ متعین کیا. اب اگر ہم دیکھیں کہ اسلامی ریاست کے 3 بنیادی مقاصد ہیں. ایک ہے ریاست کو شرک باللہ سے محفوظ کرنا، ٹھیک. دوسرا ہے شرک بالرسالت صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک، کہ جس کا بھی ذکر ہوا تھا کہ توہین ختم نبوت. اور میں یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ختم نبوت وہ ایشو ہے جو پاکستان کو لوٹ کر 1947 کے مقصد پہ لے جائے گا. جو ختم نبوت کے مخالف ہیں یہ یعنی اسی طرح نابود ہوں گے کہ نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ محمد صلی اللہ علیہ کرے ایسے ہی منظر. اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی مت کریں، غداری مت کریں. جیسے کہ حضرت علامہ نے فرمایا کہ یہ دین اور وطن کے غدار ہیں، یہ مرتد ہیں، کافر نہیں ہیں. کافر اگر قرار دے دیں گے تو آپ ان کو اقلیتوں کے پروٹیکشن بھی دیں گے، ورلڈ پارز آ جائیں گے، پھر انہیں نیشن سٹیٹ کے کانسیپٹ پہ ریاست بھی دیں گے. یوسف 1999 میں جی اس وقت کے وزیر اعظم کو یہ ساجد نے جامعہ نعیمیہ میں جی تمام بڑے بڑے مشائخ علماء پاکستان کے تھے، ان کے والد بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہاں میں نے کہا تھا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بے وفائی کرتا ہے پھر حالت یہ ہوتا ہے کہ سیل زماں کے ایک تھپیڑے کی دیر تھی، تاج و کلاه ہو تخت کے سب سلسلے گئے. یہ کام جو بھی کرے گا سوچے گا وہ بچے گی نہیں اس کی ریاست. 3-4 ماہ کے بعد چھٹی ہوگی. اور یہ دیکھیے کہ یہاں پر اس وقت کفار و مشرکین کی کیفیت یہ ہے کہ آپ اس قسم کی بات کا سوچیں گے بھی تو وہ چاہیں گے کہ گردن اڑا دیں. میں یہ بات کہہ رہا کہ حضرت علامہ نے غدار کہا ہے. غدار غیر ملت کے بھی کہا ہے، دین اور وطن دونوں کے. دین و وطن. اور غدار کی سزا جو ہے وہ مرتد کی سزا ہے، ٹریٹر ہے نا، وہ غیر مسلم ریاستوں میں بھی یہی سزا ہے. اب رہا معاملہ کہ شرک بالرسالت اور تیسرا ہے شرک بالریاست، کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ قرآن و سنت کا آئینہ ہو. ٹھیک. یہ نہیں ہے کہ مغرب کی فلاں شک ڈال دی تو فلاں شک ڈال دی. یہاں مظلوم کو بھی نہیں پتہ کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، ظالم کو تو پتہ ہی ہے کہ اسلام شیل بی دی اسٹیٹ ریلیجن. اسلام شیل بھی ہے لفظ لازماً. اور یہ ریاست کا مذہب ہے اسلام. جی بالکل. اور جہاں تک یہ کہا جائے کہ جی قرآن و سنت کے نفاذ سے اقلیتیں غیر محفوظ ہو جائیں گی، تو مسلمانوں نے تو حکومت ہی غیر مسلموں پہ کی ہے. اقلیتیں اکثریت میں تھیں اور آج بھی ان علاقوں میں اکثریت میں ہیں. مگر انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ اگر ریاست کی نظر میں مسلم غیر مسلم ایکول، جیسے حضرت علامہ نے قائد اعظم علیہ السلام نے فرمایا، اس کے محمد بن قاسم کے کیوں بنائے تھے مجسمے جی جب چلا گیا تھا مجسمے کیوں بنائے تھے؟ جی بالکل انصاف دیا تھا. انصاف. اب یہ ہے کہ ہم معاشرتی سطح پر وہ روح بیدار رکھنے میں فی الحال ناکام رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں ناکام. میں ناکام پھر بھی نہیں کہتا، جدوجہد جاری ہے، ابھی مزاحمت جاری ہے. ہم فی الحال یہ نظر آ رہا ہے کہ معاشرتی سطح پر ہم لوگ ایک تصادم کی طرف جا رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین کرام، کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی پاکستان کے حالات دیکھ کے، دور حاضر کے، کہ نہ رنگی یہ سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. آج مجھے وہ پاکیزہ روحیں یاد آ رہی ہیں، ہم سے پوچھ رہی ہیں کہ ہم نے جو قربانیاں دی تھی تم نے اس کا یہ صلہ دیا. آج وہ ساری بیٹیاں جن کی عصمت اور عزتیں لوٹی گئی تھی اس وقت تقسیم ملک کے وقت، وہ مجھے یاد آ رہی ہیں. وہ معصوم بچوں کے چہروں، ان کی حلقوم پہ جو تلواریں چلی تھیں اور جو خنجر چلے تھے، جو مسلمان بچیوں کی چھاتیاں کاٹی گئیں، جو بوڑھی ماؤں کے آنچل کھینچ کے ان کو اس میں دریاؤں میں پھینکا گیا اور کنوؤں میں پھینکا گیا، جن کے گھر جلائے گئے، زندہ جلا دی گئیں، وہ ساری آج روحیں میرے سامنے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں تو بڑا اس معاملے کمزور دل آدمی، بس سوائے آنسوؤں کے کچھ نہیں کر سکتے. ہمارا کوئی بس نہیں چلتا، ہم کیا کریں. آج مجھے وہ بھی لوگ سارے میری نظر میں ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے قائد اعظم کی روح، علامہ اقبال کی روح، چودھری رحمت علی مرحوم کی روح، اسی طرح پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، مولانا عبدالستار خان نیازی، پیر برچونڈی، محدث کچھوچوی، پیر پگارا، پیر مکھڈ، پیر زکوڑی، پیر سیال، مولانا عبدالحمد بدایونی، پیر صاحب گولڑا شریف، شاہ عبدالعلیم صدیقی، شیخ القرآن علامہ عبدالروح ہزاروی، مولانا حسرت موہانی، نواب بہادر یار جنگ، نواب زادہ لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر اور نواب آف کلات. یہ سارے وہ لوگ تھے جن کی کوششوں، محنتوں کے ساتھ یہ خطہ ارض ہمیں حاصل ہوا. وہ بے وجہ تو نہیں ہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. جی سعیدی صاحب. میں آپ نے جو منظرنامہ پیش کیا، میں بھی ایک دو شعر اگر اجازت جی ہو جی تو میں ایک ہی، دو نہیں، بس جلدی کریں. یہ دھرتی ایسی ہے جس پر ہر شے کا رنگ نرالا ہے، مغرب سے سورج چڑھتا ہے، ہر دریا الٹا بہتا ہے، ہر آنکھوں والا اندھا ہے، ہر کانوں والا بہرا ہے، جو مخلص ہے جو سچا ہے وہ زہر پیالہ پیتا ہے. ذمہ داریاں. جی، ذمہ داریوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ذمہ داریوں کی کئی جہتیں ہیں. ہماری تعلیمی ذمہ داریاں ہیں. تعلیمی ذمہ داری میں پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جو سلیبس ہے ہمارا، اس کے اندر پاک سٹڈیز کو ویٹیج دی جائے. جب آپ اس کو ویٹیج 40 نمبروں کی دیں گے تو بچوں کے اندر کیا قدر اس کی پیدا ہوگی. باہر کی زبانوں کو آپ 200 نمبروں کی ویٹیج دیں گے اور لازمی رکھیں گے اور ان کو دیں گے تو اس حوالے سے. اور دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے کہ محسنوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. جس طرح آپ نے تذکرہ کیا، یہ تذکرہ میڈیا پر بھی ہونا چاہیے، ڈاکیومنٹریز جو ہیں وہ دکھائی جائیں اور اس طرح کی موویز بنیں، شارٹ موویز آج کل دور ہے اور اس طرف بڑھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے دوسرا جو پہلو ہے اس میں، اس وقت جو پیش آنے والے حالات تھے، محسنوں کا تذکرہ یہ الگ ہے. محسن تو وہ ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا ہے. کس آگ اور خون کے سمندر کو عبور کر کے ہم آئے. آج بھی سلطان بشیر جو ہمارے پاکستان کے سائنٹسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری جو پنڈلیاں ہیں آج بھی ٹھنڈی ہیں دریائے راوی کے پانی سے، وہ سردیوں میں جو ہم اس پہ کھڑے ہوئے تھے. اچھا، اسی طرح پاکستان کو مضبوط ہم کر سکتے ہیں کیسے؟ تعلیم اور شعور کو عام کریں. تعلیم وہ ہے جو آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکنا سکھا دے، وہ تعلیم ہے. یہ نہیں ہے، یہ تعلیم نہیں ہے جو آپ کو سیکولر بنا دے، روایت سے توڑ دے. وہ سیکولر، اور اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ مذہبی سیکولر بھی پیدا ہو گئے ہیں. یعنی ایک مذہب کی روایت ہے، اس کو توڑ کر جو ہے وہ ایک نئی فکر لانا چاہتے ہیں. جی میں یہاں بنیادی ایک بات اور توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جہاں تقاضوں کی بات ہو رہی ہے، ایک بنیادی تقاضا اور بھی ہے. ہندو اس وقت اپنی پوری کوشش میں ہے کہ اپنے آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں، ان کی روح کے اندر مسلمان کی نفرت پیدا کر دے، کوئی شک، اور ان کے رگ و ریشے میں اتار رہا ہے. اور ہمارا یہ حال ہے کہ اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے ان کی نظریاتی سرحدیں تو فتح کر لی ہیں، رہ گی جغرافیہ وہ بھی ہم جلد کر لیں گے. تو آج آپ دیکھیے ہمارے بچے انڈین کارٹون دیکھتے ہیں.
آپ دیکھیے ہمارے جو ہیروز تھے، ثقافت جو ہے وہ انڈین ثقافت کی یلغار ہے، یلغار ہے. میں دیکھیں 1990 کے اندر جو مسلم ہندو فسادات ہوئے اس کے اندر ان کا دانشور طبقہ اور ان کے سارے ذرائع ابلاغ چیخ کے کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے تھے سیڈز آف دا پریزنٹ ڈے کمیونل رائٹس ان دا کنٹری ور سون ان دا 10th سینچری، کہ 10ویں صدی کے اندر یہ کمیونل رائٹس کا سیڈ بو دیا گیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اٹیکس آف دا محمد غوری وین ہندوز لائف ٹورن انٹو پیسز، اس نے حملہ کیا، ہندوؤں کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا. دا ہندوز فورسبلی کنورٹڈ انٹو اسلام، ہندوؤں کو جبراً مسلمان بنایا گیا. دیئر ویمن ور ریپڈ، دیئر پلیسز آف ورشپ ور رینسیڈڈ، ان کی عبادت گاہوں کو تباہ کر دیا گیا. اور اب عصر حاضر کا آپ ظلم دیکھیے کہ اس وقت صوبہ گجرات کی جو 9ویں کی کتاب ہے 9th کی سوشیالوجی، اس کے اندر باقاعدہ یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ محمود غزنوی نے کنوج کے 10,000 مندر مسمار کیے، تمام باشندوں کو قتل کیا، ساری دولت ہتھیا لی. یہ ظلم و ستم کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اسلام تشدد پسند مذہب ہے. یہ تو ہم نے بھی کیا ہے نا، ہم نے سلطان محمود غزنوی، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، یہ تحریک پاکستان کے جو لوگ تھے، ان سب کو ہم نے کورس سے نکالا ہے. ہم نے خالد بن ولید کو نکالا ہے، ہم نے سعد بن ابی وقاص کو نکالا ہے، ہم نے بھی ان کا پورا ساتھ دے رہے. اب جب ہم ان کو اپنے ہیروز کو نکالیں گے تو پھر وہ ایسی پکچر پیش کریں گے نا، فیبریکیٹڈ ہسٹری جو ہے. ان کا باقاعدہ ان کے پینلز بیٹھے ہیں، ان کے ماہر تعلیمات لوگ بیٹھے ہیں، ماہرین تعلیمات بیٹھے ہیں، اور وہ ہماری ہسٹری کو مسخ کر کے اپنی نسل کے اندر منتقل کر رہے ہیں کہ نفرت جو ہے پہلے سے دو آتشہ ہو جائے. لیکن میں کہتا ہوں ہندو از خود قابل نفرت ہے. مجھے جارج برنارڈ شاہ کا ایک جملہ یاد آتا ہے، اسے کہا تھا گاندھی، مہاتما گاندھی، ہی از سینٹ امنگ دا پولیٹیشین اینڈ پولیٹیشین امنگ دا سینٹس. ڈیول پالیسی، اس کا دوہرا چہرہ، اس کی دوغلی پالیسی، اس کا وہ عکاس ہے. میں کہتا ہوں نہیں، مہاتما گاندھی نہیں، ایچ اینڈ ایوری فگر اور انڈیویجول آف دا ہندو، سارے ہندوستان، اس کا ہر فرد جو ہے وہ اسی فطرت کا حامل ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اس وقت ہماری ذمہ داریاں، اسلامی تعلیمات، اپنی تاریخ سے ہماری نوجوان نسل کو متعارف کرانا. میں بھی انہی کے حق میں ہوں جو ہمارے سیکولر حضرات کہتے ہیں کہ پرانی چیزوں سے جان چھڑانی چاہیے. قائد اعظم ہے، اقبال ہے، یہ جو ہمارے سارے اسلاف تھے، ان سے چھوڑنا چاہیے. میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ انڈیا کے اندر وہ بدقسمت ملک ہے جہاں کی اکثریت جو ہے وہ دلت کہلاتی ہے، انٹچیبلز کہلاتی ہے. اس کا آئینی نام موجودہ جو ہے وہ انڈین کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا ہے شیڈیولڈ کاسٹس، شیڈیولڈ ٹرائبس اینڈ OBC، ادر بیکورڈ کلاسز. اور یہ سب مل کر مور دین 50% بنتے ہیں. اچھوت شیڈول کا مطلب ہے اچھوت. جی اچھوت. ان کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے. اور اس میں اب تیزی سے مسلمانوں کا OBC میں مسلمانوں کو ڈالا جا رہا ہے کیونکہ بدتر از دلت. اب اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو انہوں نے سب سے پہلے ان لوگوں کو 4 سے 5 ہزار سال کی غلامی ہے جس میں ہیومن رائٹس ان سے لے لیے گئے. اس کا پہلا طریقہ یہ تھا کہ ان کی زبان اور ان کا رسم الخط ان سے لے لیا گیا، جیسے ہماری زبان اور ہمارا رسم الخط ہم سے لے لیا گیا. تحریک پاکستان کا اولین مقصد جو تھا، جو سبب بنا قیام آل انڈین مسلم لیگ کا، وہ اردو زبان کا تحفظ تھا. کوئی شک نہیں. اب دوسری بات کہ جب پاکستان بنا تو قائد اعظم علیہ الرحمہ نے عید میلاد النبی کے موقع پر کراچی بار کو ایڈریس کرتے ہوئے واضح طور پر کہا کہ یہاں پر کچھ مفسد اور شر پسند لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے پھرتے ہیں
کہ پاکستان اسلام کے لیے نہیں بنا. پاکستان کا آئین اسلامی نہیں ہوگا، سیکولر ہوگا. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا آئین اسلامی شریعت پر مبنی ہوگا، قرآن و سنت پر مبنی ہوگا. اب تیسری بات کہ پاکستان بنا تو 100% ووٹ انڈین مسلمز نے پاکستان کو دیا تھا. ٹھیک. جو جانتے تھے کہ ہم نے پاکستان کا حصہ نہیں بننا، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر ہماری مدد سے ایک چھوٹا سا رقبہ خطہ آزاد ہوتا ہے تو وہ ہمارا بھی تحفظ کرے گا. قائد اعظم علیہ الرحمہ کی سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ اگر انڈین مسلمز کو آنچ آئی تو پاکستان خاموش تماشائی نہیں ہوگا. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم نے یہاں آ کر اپنی طمع کو پروان چڑھایا ہے، تمنا کو نہیں. مگر یہ پاکستان کی بنیاد کو نہیں ہلا سکتا، پاکستان کے بننے کے مقصود کو نہیں ہلا سکتا. اگر آپ دیکھیں پاکستان کو ماضی کے احیاء کا ذریعہ ہے قائد اعظم علیہ الرحمہ نے. پاکستان بنا ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا. چاہیے جی ہماری نیشنل اسمبلی میں کوئی بندہ وہ ممبر نہیں ہونا چاہیے جس کی نیشنلٹی باہر کی ہو میں آپ سے اور اتفاق جس کرتا کی ہوں. پراپرٹی جو ہے وہ باہر ہو. اگر میں اسے آپ سے باہر کمایا نا، اتفاق کرتا ہوں. باہر کمایا 100 دفعہ بنائے. پاکستان کی جائیدادیں بیچ کے یہاں سے پیسے جو ہے رشوت کے لے کے باہر جائیداد تو بنائے، یہاں تک وہ کہوں گا ممبر نہ بنے، اس کی نسل کو آئندہ کے لکھ دیا جائے. ان کی آنے والی نسلوں میں سے کوئی نہیں. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ پارلیمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی جائیداد سب پہلے ریاست کو دیں، واہ، تنخواہ سے محروم ہوں، خدمت دیں کریں، اور جب اپنا ٹینیور مکمل ہو تو واپس جائیں اور شریفانہ زندگی گزاریں، رئیسانہ نہیں. واہ. پاکستان کی پارلیمنٹ ایسی ہونی چاہیے. مگر یہ خواب ہے، اس کے لیے کہ راستے بنانے ہوں گے. پھر یہ دیکھیے کہ پاکستان کا مقصود میں سمجھتا ہوں کہ حاصل ہو چکا ہے، فقط ایک مرحلہ بھی باقی ہے. پاکستان نے دنیا کی بہترین فوج کو جنم دیا، کوئی شک نہیں. پاکستان نے دنیا کے بہترین اسلحے کو جنم دیا. پاکستان کا جو ایٹامک پالیسی ہے وہ دنیا کے ٹیکنالوجی سے ڈیفرنٹ ہے. اب یہ جو اب کیفیت دیکھیں ہے، یوسف، یہ سزا جس مولوی صاحب نے اور جس مدرسے کے لوگوں نے پاکستان کا جھنڈا جلایا تھا نا پچھلے سال، آپ کو یاد ہوگا، ہاں جی. اور انہوں نے کہا جی ہم نے نظام مصطفیٰ جو تھا اس کو رد کر دیا. قائد اعظم کہتا تھا نظام مصطفیٰ اسلامی نظام، ہم مان ہی گئے، ہم یہاں آپ کے وفادار ہیں. اس مولوی صاحب کو جوتے پڑے، اس کی گاڑی کے شیشے توڑے، اور اس نے کہا ہم تو آپ کی وفا کا حلف کرتے کرتے گلے بیٹھ گئے، آپ ہمیں بھی پھینٹی لگا رہے ہیں. مگر یہ ہے کہ یہ سوچنے کی لمحہ ہے، وہ کبھی آپ کو معاف نہیں کریں گے. مسلمان جو ہے مسلمان بن کے زندہ رہ سکتا ہے، وہ ہیرا پھیری کر کے نہیں رہ سکتا. اور اس میں یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ جیسے قائد اعظم علیہ الرحمہ مغرب میں پلے بڑھے، مغربی تعلیم کے پروردہ، اور مگر مغرب سے بیزار تھے. فقط ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے کہ آپ قرآن و سنت سے وابستہ ہوں، اللہ رسول سے وفاداری نبھائیں اور ڈٹ جائیں. یہ مت دیکھیں کہ انجام کیا ہے. انجام شہید کی موت جو ہے وہ شہادت کہلاتی ہے، مگر اس کو مقام بلند اللہ نے دیا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو. بظاہر وہ ناکام ہیں، مگر شہادتوں کے جہاں یعنی سفینے ہوتے ہیں، جہاں شہادتوں کے یعنی کارواں ہوتے ہیں، یہ ان کو کوئی پاکستان شکست ملا نہیں ان دیتا. شہداء کی خون کا تصدق ہے جنہوں نے اپنی جانیں یہ 1965 میں جو قربانیاں دی اس کا صدقہ ہے. جہاں تک اب یہ دیکھیں کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کا جہاں نچوڑ ہے کہ شریعت اسلامی ہوگی اور ہر وقت دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے تیاری، جسے ہم جہاد کہتے ہیں، وہ پاکستان نے یہ سارے مراحل طے کیے ہیں. اب جو مرحلہ ہے فقط یہ ہے کہ ایک بار پھر تحریک پاکستان کی روح اب بلالی اور روح آزادی کو زندہ کیا جائے. وہ معاشرے میں کیا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. میں نے ایسے لائق بچے، ایک بچی جو ہے میرے ذہن میں ہے جس کا میرٹ آ گیا تھا اور وہ اس لیے میڈیکل کالج نہیں پڑھ سکی، آج بھی گورنمنٹ کالج کی وہ اسٹوڈنٹ ہے، کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے دینے، فیس دینے کے لیے پیسے. تعلیم مفت ہونی چاہیے، یہ ہے اسلامی ریاست. اسلامی اور ریاست، اور تعلیم اور صحت، سوشل ویلفیئر. اچھا اس میں 2-3 پہلو ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. ایک تو یہ کہ پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا آج ہم عزم کریں کہ ہم پاکستان کی فلاح کے لیے یہ کریں گے. اچھا دوسرا یہ کہ جوڑنے کا کام کریں.
تیسرا یہ کہ یہ جو ہمارا ملک ہے اس کو اپنا ملک سمجھنے کا جو ایک جذبہ ہے وہ اپنی نسلوں میں منتقل کریں. جب آپ اچھے تعلیمی ادارے میں بھیجتے ہیں تو دیکھیں کہیں وہ باہر کی وفاداری تو نہیں سکھا رہا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس طرف توجہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی جو دینی اساس ہے وہ دینی اساس کیسے قائم ہوگی, ہمیں اپنی ہسٹری کا پتہ ہو. خلافت عثمانیہ ہمیں پڑھیں تو یہ اللہ نے کرم کیا ہے, ایک ریوائیول ہوئی ہے. ایک جو 70 سال سے سیکولرزم کے حملے ہو رہے تھے, ایک دفعہ پھر پتہ چلا ہے نسل کو کہ ہمارے ہیروز وہ نہیں ہیں, ہمارے ہیروز یہ ہیں. تو یہ چیزیں سلیبس میں بھی آنی چاہیے اور بڑی جرت کے ساتھ. ہمارے ہاں میں جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, کس کی تاریخ کی کتابیں پاکستان میں پڑھائی جاتی ہیں. آپ اندر جو دو قومی نظریے کا مخالف ہے, جو پوری ہسٹری کا مخالف شکر ہے پنجاب اسمبلی کو اللہ نے توفیق دی, اور وہ اسپیکر خاص طور پہ پرویز الہی جو ہے اس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, اس نے جرت کے ساتھ وہ کتابوں پہ پابندی لگوائی ہے. اور تحفظ بنیاد اسلام کا وہ آئین بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ کرے وہ بھی قبول ہو جائے. بہت شکریہ یوسف. وقت پروگرام کا ایک خاص مخصوص ہوتا ہے. علامہ صاحب آپ کا بھی شکریہ, ڈاکٹر سعیدی آپ کا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.